حج خیر مقدم میں آپ کا ناظم قدم ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی رضا مصطفی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرم، آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، روزے کی فضیلت۔ کل ہم نے رمضان کی فضیلت پہ گفتگو کی تھی، آج ہم نے روزوں کی فضیلت پہ بات کی ہے۔ روزے کی فضیلت، روزے کے فوائد، حضور نبی پاک کی معمولات زندگی کے وہ روزوں میں سرکار زندگی کیسے گزارتے تھے، قرآن و احادیث کی روشنی میں چیزوں کو جاننے کی کوشش کی۔ بریک سے پہلے ہمارا ایک بڑا موضوع چل رہا تھا، وہ نالج والا موضوع ہے۔ ہم جو بھی سوالات کرتے ہیں اس کو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری اپنی اصلاح ہو، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو علماء سے رجوع کیا کریں۔ سرکار کی حدیث ہے کہ یہ میرے منبر کے وارث ہیں، تو ان لوگوں نے پڑھ رکھا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جیسے ہم اچھے کپڑے لینے ہو اچھے برانڈ پہ جاتے ہیں، جب ہم نے اچھا جوتا لینا ہو ہم اچھے برانڈز کا انتخاب کرتے ہیں، ہم نے کوئی کام کرنا ہو ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کام میں سب سے بہتر کون ہے، اس سے اچھی چیز ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے دین لینا ہو پھر ہم اس میں اپنا ذہن نہیں لڑاتے کہ دین کہاں سے لینا چاہیے۔ ہر بندے سے دین نہیں لینا، آپ نے ہر چیز جدید کر لینی ہے۔ آج کل تو ہمارے بچے بھی جدید ہو گئے ہیں، کمپیوٹرز جدید، موبائل جدید، ہر چیز جدید ہے، کرنی بھی ہے۔ عقیدہ پرانا رکھ رہا ہے، عقیدہ جو اپنے وارثوں والا ہے نا وہ رکھنا ہے، اپنے معاملات وارثوں والے رکھنے۔ دین اچھے بندے سے لینا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا دیندار ہے۔ بڑے خوبصورت اسکالر ہیں، نوجوان مذہبی احمد شاہ جی، آپ سے گفتگو چل رہی ہے چونکہ سلیم بھائی ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ سلیم بھائی، بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جو لوگ دن میں کام نہیں کرتے وہ رات کو کام کرتے ہیں، تو ان کے روزے کے متعلق ہماری کیا بات ہے، یا جو بھی معاملات ہیں اس پہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ۔ پہلی بات تو علی بھائی یہ ہے کہ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ دن کو سوتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں۔ نماز ہے وہ فرض ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ایسے اس پہ تو کوئی چھوٹ نہیں ہے نا۔ اس میں کامل یا اکمل کی بات ہی ختم ہو گئی۔ مطلب جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، بھلے وہ سوئے دن کو، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس میں یہ سیدھی بات ہے کہ بھئی نماز فرض ہے وہ پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے وہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس میں وہ دن کو سوئے یا رات کو سوئے، اس میں کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اب اس کی نائٹ شفٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دن کو وہ نمازیں پڑھے گا۔ اگر ایک قضا کا اتنا عذاب ہے کہ وہ 70,000 سال کنویں میں گرے گا دوزخ میں، تو لگے گا نہیں نیچے؟ شریک قبلہ ساتھ میں اس میں تو وہ نماز تو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ میں آپ سے بھی پوچھوں گا، نماز اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا روزے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ روزے کے ثواب پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا، نماز کا الگ ثواب ہے، نماز کی الگ فرضیت کا حکم ہے، تو وہ جب پوری نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے ایک ڈیمیج ہو جائے گا وہ معمول کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، فار ایگزامپل پہلے تھوڑا سا اچھا آپ نے کچھ ابھی بسم اللہ عطا کیجیے۔ دیکھیں، جو گناہ ہے نا وہ گناہ ہے، گناہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو گناہ ہے نا وہ گناہ ہے، اس کا آپ کے اوپر عذاب آئے گا، اور وہ اس کا ہی آئے گا، اس کا علیحدہ سے آئے گا۔ نماز چھوڑ دیں گے اس کا علیحدہ ہے، روزہ چھوڑ دیں گے اس کا علیحدہ آئے گا۔ شریف ہم نے یہ چیزیں سن رکھی ہیں نا جی، وہ فار ایگزامپل جھوٹ بولا ہے، تیرا روزہ گیا نا، کوئی غلط بات کر دی، آپ کا تو روزہ ختم ہو گیا۔ جس طرح وضو کے بارے میں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اتنا کچا وضو، اتنا کچا نکاح اور اتنا کچا روزہ نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل کسی کو دیکھ لیا یا کوئی ایسی بات کر دی یا کوئی ہنس لیا تو وہ کہتے ہیں اس سے وضو چلا گیا، یہ سارے معاملات ہو گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر زبان سے کسی کی غیبت کر لیتا ہے یا کوئی جھوٹ بول لیتا ہے، اب وہ بعض کا جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس میں ثواب میں کمی آ جائے گی؟ روزہ ٹوٹنے کے الگ سے عوامل ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ میجر ہیں، بڑے پیمانے پہ ہیں، ان کا فقہ کے اندر بڑا خوبصورت اور وضاحت کے ساتھ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ان چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے، جو باقی یہ معمولات میں کہیں کمی بیشی آ جاتی ہے تو اس سے یقیناً وہ مہی کامل ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، وہ ایک طرح کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہو جاتا ہے، وہ الگ ایک پراپر عبادت ہے، اس کا ایک اپنے احکام ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دیگر عبادات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں اس سے ریلیونٹ ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ روزے کے ساتھ اگر یہ نہیں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، روزہ ایک الگ پراپر۔ بالکل ایسے جو موضوع چھڑ ہے، اس میں ایک اور بات ہم ایڈ کر کے پھر اگر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں
तरावी के मुतालिक हमें बड़ा सुनने को मिलता है, आप इस पे गुफ्तगू कीजिएगा, शाह जी भी जवाब देंगे। लो जी, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो तरावी नहीं पढ़ता, तो हमारे आम रूटीन में अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये मशहूर है कि रोज़ा रखने के लिए तरावी बहुत ज़रूरी है, अगर तरावी छोड़ दी अब रोज़ा नहीं रख हुजूर सकते। जब फ़र्ज़ नमाज के छोड़ने से आपका रोज़ा ख़त्म नहीं हो रहा तो तरावी तो फिर फ़र्ज़ से ये चीज़, ये लीजिएगा। वाज़ह कर दूं मैं, तरावी फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है? वाजिब है और सुन्नत मुअक्किदा भी है। वाजिब ठीक वाजिब वाजिब के छोड़ने से रोज़ा ज़्यादा असर होगा या फ़र्ज़ छोड़ने से रोज़े पे ज़्यादा आप असर बिल्कुल बजा वही कह रहे हैं, मेरे मैं मतलब अवाम ये में जो वाज़ह चीज़ें करना- राइज है ना, हाँ। जो चीज़ें मशहूर हैं और गलत चीज़ें मशहूर लोगों ने कर हाँ रखी हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे। उसमें मैं हमेशा से हम लोगों को उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ। आम रूटीन में हम ये कह सकते हैं कि रोज़े का तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, तरावी सिंपल, एक अपना हाँ, वो सवाब के अब लिए अलग है, सवाब वो के नफली लिए। इबादत है, आप उसको अपने अंदाज में करें, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। साहब तरावी की अपनी अहमियत है, बाज़ के नज़दीक वाजिब है, बाज़ के नज़दीक सुन्नत मुअक्किदा भी है। खैर उनका एक अपना अपना हिसाब है। हमारा खूबसूरत सेगमेंट है जी वज़ाइफ का, हमारे खूबसूरत दोस्त सलीम कादरी साहब वज़ाइफ हमें रोज़ कोई एक आधा ऐसा वजीफ़ा इनायत फरमाते हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगी के मामलात बेहतर होते हैं। सलीम भाई, आज 2 रमज़ानुल मुबारक इफ्तार की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में कौन सा वजीफ़ा अता फरमाएंगे आप? जी, आज मैं एक छोटा सा वाक़या जो कि हज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम। ज़िंदगी पाक का, बचपन की ज़िंदगी पाक का एक वाक़या है, तो वो मुझे बैठे बैठे मैंने कहा यही आज वजीफ़ा है हमारा। हज़ूर अलैहिस्सलाम 7 साल या गालिबन कुछ ऊपर नीचे आपकी एज थी, तो आपकी आंखें मुबारक जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब गाए बगाए हर जगह पे लेके जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे लेके जाते हैं कि मेरे बेटे की आंखों का इलाज हो जाए। तो सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों का इलाज नहीं हो पाता। खैर एक अराबी आता है तो कहते हैं जी आपके दादा को कि फ़लाँ बस्ती में ना एक बंदा, कोई मुअल्लम रहता है, कोई डॉक्टर रहता है, कोई हकीम, कोई तबीब रहता है, उसके पास जो भी आंखों के इलाज के लिए गया ना उसका इलाज हुआ है। आपके दादा जो हैं हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ये सारा वाक़या सहाबा को वाह, खुद वाह, सुनाते वाह, हैं, वाह, वाह। अपने बचपन का वाक़या। ठीक है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके दादा उस बस्ती की तरफ चले जाते हैं जहाँ वो अराबी बताता है कि उसका घर उधर है, हुजूर जाते हैं, दादा भी साथ हैं, उसके घर के पहुँच जाते हैं, करीब दस्तक देते हैं तो कोई अंदर से बाहर नहीं आता। दूसरी दफ़ा दस्तक देते हैं फिर भी कोई बाहर नहीं आता। तीसरी दफ़ा भी दस्तक देते हैं, रवायत में आता है हुजूर खुद फरमा रहे हैं, मतलब हदीस मुबारक हुजूर की खुद ज़ुबान से निकली बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर कहते हैं कि वो नहीं आता तो उसके मकान को ज़लज़ला आ जाता है, उसके मकान को ज़लज़ला आ जाता है। ज़लज़ला आता है तो वो घबराए हुए बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है और दरवाज़ा खोलता है और जो जिस जगह पे वो बैठता था उस जगह पे अपनी मसनद के ऊपर हुजूर को बिठाता है वाह। और फिर आपके दादा को भी बिठाता है और अंदर चला जाता है अंदर जाके वो गुस्ल करता है, नए कपड़े पहनता है और तब जाके वो हुजूर के सामने आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, वाह, वाह। जब वापस आते हैं वो हकीम और तबीब तो हुजूर को बैठ जाते हैं, वो हुजूर के सामने, वो तबीब बैठ जाता है। हुजूर फरमाते हैं कि वो एक वर्ग जो किताब के ऐसे उठाता है, अपनी बुक्स जो बुक होती है उसके पास जो किताब होती है, तुरैत, इंजील, ज़बूर, उनका वो हाफिज़ था, वाह। उनका वो मुअल्लिम था, हकीम था, तबीब था। वो ऐसे खोलता है, हुजूर फरमाते हैं एक किताब के वर्के की तरफ देखता है, एक नज़र मेरे चेहरे की तरफ देखता है। वाह। जैसे ही वो सिलसिला चलता जा रहा होता है तो मेरे दादा बोलते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि भाई मेरे बेटे की आंखों का इलाज करना है तो मुझे इनका कोई इलाज बताएं। तो जैसे ही मेरे पास कोई आंखों के इलाज के लिए आता था तो मैं कहता था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं फूंक मार देता था और आंखों का इलाज हो जाता था। वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं कि फिर मेरे दादा कहते हैं अच्छा जी फिर फूंक मारें, फिर फूंक मारें मेरे बेटे की आंखों का इलाज हो जाए। तो हुजूर फरमाते हैं कि फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है हकीम और तबीब, कहता है कि हुजूर मेरे पास इनकी आंखों का इलाज नहीं है, अल्लाह। मैं इनकी आंखों का इलाज कैसे करूं, जिनके सदके से मैं खाता हाँ, रहा, हाँ। जिनके सदके में पीता रहा, जिनके सदके से लोगों की आंखों का इलाज किया। वाह, वाह, वाह। ठीक है, गमजदों को
جن کو غمزدوں کو میں نے خوشی میں بدل کے ان کے چہرے مسکراتے ہوئے کر کے بھیجا، ان کے نام کے صدقے، ان کی ذات کے صدقے نہیں، ان کے نام کے صدقے۔ واہ واہ واہ۔ تو اب تو وہ ذات میرے سامنے آ گئی ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں ان کی آنکھوں کا علاج؟ بارکیف حضور فرماتے ہیں کہ میرے دادا پھر عرض کرتے ہیں کہ بھئی ان کی آنکھوں کا علاج کوئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دادا کو اس حکیم اور طبیب نے بتایا کہ آپ کی بیٹے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت والی انگلی لیں اور آپ کا لعاب دہن لیں اور آپ کی آنکھوں پہ لگایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ جو لعاب دہن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور فرماتے ہیں میری شہادت والی انگلیوں سے میرا لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا گیا اور پھر مجھے آنکھوں کا میری کا علاج ہو گیا۔ تو واللہ عالم بالغیب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح واقعہ تھا، کس طرح میں نے پیش کیا۔ بارکیف بہت زبردست قسم کی آج کا جو وظیفہ ہے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہیں، حضور کے آنے سے پہلے، اچھا ایک بات پھر ایڈ کر دوں کہ وہ حکیم وہ طبیب فٹافٹ کہنے لگا کہ حضور مجھے جلدی کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں اسی انتظار میں تھا کہ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور میں آپ کی تلاش میں تھا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور آج کے بعد اگر کسی نے یہ وظیفہ نہیں کیا تو سمجھے وہ بے بس رہ گیا اور وہ بڑا پریشان رہ گیا۔ میرا آزمودہ بھی ہے، میں نے کیا بھی ہے۔ بسم اللہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے دروشی پڑھنا ہے حضور علیہ السلام، درود وہ پڑھنا ہے جو حضور نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کو پھونک مار دیں۔ اگر ایک دفعہ نہیں ہوا صحیح نہیں ہوئی تو پھر 9 دفعہ کر لیں، اسی طرح بڑھاتے جائیں، طاق میں پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھوں کا علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کا بڑا خوبصورت وظیفہ تھا اور آنکھوں کی حفاظت کا وظیفہ تھا، آنکھوں کے علاج کا وظیفہ تھا۔ حضور نبی پاک کے ساتھ آپ نے منسلک کیا۔ میرا مالک جتنے بھی اشوب زدگان ہیں، آنکھوں کے پیشنٹس ہیں، سب کے لیے دعا کو اللہ رب العزت سب کی خیر فرمائے۔ شاہ جی قبلہ آخری لمحات ہیں، آپ سے 2 منٹ کی گفتگو لیں گے اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کے کلام کے سائے تلے ہم آپ سے اجازت طلب کر لیں گے۔ ناظرین، رمضان شریف کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے، اور اس کے علاوہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے روزے کے کیا فوائد ہیں، وہ ذرا آگاہ کیجیے، پھر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ روحانی طور پہ بے شمار فوائد ہیں، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تقویٰ کا حصول ہے، بالکل ایسے اس کے ساتھ ہماری تربیت ہوتی ہے، صبر کو لے کے، شکر کو لے کے، جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو دوسروں کے بھوک اور پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، تو جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، رضائے الہی کا حصول حاصل ہوتا ہے۔ یہ روحانی فوائد ہیں، قرآن و حدیث میں بیشتر اور بے شمار مقامات پر یہ ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد ہیں، وہ اغیار نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے معدے کا ورم ہوا، سوزش ہوئی، تو میں نے پڑھ رکھا تھا کہ تصور اسلام میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے روزہ۔ جو وہ روزہ رکھتا ہے، اس پریکٹس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی جو یہ ورم ہے، سوزش ہے معدے کی، اسٹمک کی، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نے اس پر یقین کر لیا اور یہ پروسیس میں نے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کی بات ہے کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میں جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا، میری اپوائنٹمنٹ تھی، جب میں دوبارہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حیرت انگیز طور پر آپ کا جو وہ اسٹمک کا ایشو تھا وہ اتنا نیچے کیسے آ گیا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ تصور اسلام میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے روزہ، یہ اسی طرح اس میں انسان خود کو بھوکا رکھتا ہے اور سارے معاملات۔ جب وہ میں نے پریکٹس کیا تو میرا وہ جسمانی طور پہ جو مسئلہ تھا وہ سولو ہو گیا۔ تو اس پر وہ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈچ پاپ ہیں، پادری ہیں ہالینڈ کے، ان کا نام ہے ایلف پال، وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح میرے پاس بھی چند ایسے لوگ تھے، ان میں کچھ ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے جسے ہم شوگر کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کارڈیک پیشنٹ تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، تو وہ میرے پاس رہتے تھے۔ تو میں نے چونکہ یہی معاملات سن رکھے تھے اور ہمارے ہاں جو مسلمان بھائی تھے وہ اس کو پریکٹس کرتے تھے، تو میں نے ان پر یہ عمل کروایا، اور یہ پورا مہینہ میں نے کہا کہ جس طرح رمضان مسلمان گزارتے ہیں تو آپ بھی پورا مہینہ اس کو گزاریں۔ وہ لکھتے ہیں ایلف پال، یہ ثابت ہے، پروون فیکٹ ہے، وہ لکھتے ہیں، کئی اس پر آرٹیکل بھی چھپے، تو وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 20-25 دنوں کے اندر وہ جو اسٹمک وہ جو ایشو تھا کارڈیک پیشنٹ کا،
کہ سانس پھول جاتا ہے. جب کوئی بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو وہ چلتا ہے تو اس کا سانس پھولتا ہے اور اس کو بیٹھنے اٹھنے میں دشواری ہو جاتی ہے, بڑے معاملات سخت ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ روزے کا یہ اثر ہوا کہ اس کا وہ جو لیول تھا, آکسیجن لیول تھا, بالکل نارمل ہو گیا. تو بعد میں جب ہم نے چیک کیا تو کافی بہتری تھی. اس کے علاوہ جس کا شوگر لیول کا ایشو تھا تو وہ بھی بہتر ہو گیا. اس طرح بیشتر مقامات میڈیکلی پروون ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخر میں حضور ایک میری بات یہاں پہ ایڈ کر لیں شاہ جی قبلہ, بھائی معذرت قطع کلامی کی. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شوگر والا معاملہ بھی بہتر ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. آج کل ہمارے جتنے شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے. ان کو تو یہ کہا گیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے پوچھا ہے کہ جو شوگر والا بندہ ہے اس کو بار بار پیاس لگتے ہے, ہم نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. علماء یہ نہیں کہتے کہ شوگر وہ مطلق بیماری کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتنا سخت بیمار ہے کہ اسے برداشت نہیں ہوتا تو ریلیکسیشن ہے, اس کا فدیہ ہے, وہ سارے الگ معاملات ہیں. بعض کا کوئی اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے, اس کا ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں اگر آپ شوگر پیشنٹ بھی ہیں تو احتیاط کے ساتھ آپ روزے رکھیں, یہ آپ کو فائدہ دے گا. میں خود کئی ایسے ڈاکٹر صاحبان پروفیسر ہیں ان سے ملا ہوں, یہی کہتے ہیں کہ آپ روزے کی پریکٹس تو کریں, اور یہ ہے کہ پراپر آپ میڈیسن لیں, صبح لیں شام کو لیں, اور ڈائٹ اپنی بہتر کریں. روزہ آپ کو نقصان نہیں دیتا, پروون فیکٹ ہے, روزہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. سگمنڈ فرائڈ ایک بڑے جو ہیں وہ سائیکولوجسٹ ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج فقط روزہ ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ وہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو وہ فاسد مادے ہوتے ہیں, وہ ریلیز ہوتے ہیں, انسان پر بوجھ نہیں بنتا, تو جس وجہ سے مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ بالکل نارمل ہوتی ہے. ڈپریشن کا علاج روزے میں ہے. تو اس طرح بیشتر مقامات پر میڈیکلی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ, ہر اعتبار سے روزہ بے شمار فوائد کا حامل. بہت شکریہ شاہ جی قبلہ, بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. میرا مالک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا. قبلہ آپ تو ہمارے پینل کا حصہ ہیں, آپ کا پھر شکریہ. شاہ جی قبلہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیں گے, تشریف لاتے رہیے گا. ہم صاحبزادہ عظیم قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور نعت کے سائے میں آپ سے رخصت لیں گے. ناظرین مکرم, آج کا پروگرام یہی تھا. اپنے میزبان علی رضا مصطفی کو اجازت دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. اس شعر کے ساتھ صاحبزادہ صاحب کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کلام پڑھیں گے, کلام کے سائے میں آپ سے رخصت لے لیں گے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, اور تجھ پہ قربان جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. صاحبزادہ بھائی عظیم قادری ناشری پیش کر رہے ہیں, نعت کے سائے میں آپ سے رخصت لیں گے. یار زندہ صحبت باقی, کل ملاقات ہوگی, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودار مدینہ ہے, بس میرا مودار مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے,
کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا حج